اتنا زیادہ دجل اور فریب اور جھوٹ ہے جس کو خاص طور پر غیر مقلدین نے اچھالا۔ الرحمن الرحیم، یہ میرے ہاتھ میں حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ کی کتاب فضائل اعمال ہے، جو تبلیغی نصاب ہے۔ ایک سروے کے مطابق قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال ہے، تو اللہ نے اس کو بہت زیادہ قبولیت عطا فرمائی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ مقبول ہو، اس پر اعتراضات کرنے والے اور اس کے خلاف پروپوگنڈا کرنے والے بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس طرح اس کتاب فضائل اعمال کے خلاف پروپوگنڈا کرنے والے بھی اور بیہودہ قسم کے جاہلانہ اعتراض کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اس کو اتنی ہی زیادہ قبولیت عطا فرمائی جتنی پہلے تھی۔ تو کئی قسم کے اعتراض ہیں، خاص طور پر ابھی جو ارشاد بٹی صاحب نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک انٹرویو لیا، اس میں بھی اس نے اس پر کئی قسم کے سوالات کیے، اعتراضات کیے۔ بعض کا حضرت صاحب نے جواب دیا، بعض کا جواب نہیں دیا۔ تو ایک جو اس نے اعتراض کیا اس کا حضرت نے جواب نہیں دیا۔ وہ اعتراض کیا ہے آپ پہلے اس کو سن لیں، اس کے بعد تھوڑی سی آگے بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اما بعد، اللہ کے ایک برگزیدہ بندے اور میرے مربی و محسن کا ارشاد 1353 ہجری میں ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے چند قصے بالخصوص کم سن صحابہ اور عورتوں کی دیداری کی کچھ حالت اردو میں لکھی جائیں، تاکہ جو لوگ قصوں کے شوقین ہیں وہ واہی تباہی جھوٹی حکایات کی بجائے اگر ان کو دیکھیں تو ان کے لیے دینی ترقی کا سبب ہو، اور گھر کی عورتیں اگر راتوں میں بچوں کو جھوٹی کہانیوں کے بجائے ان کو سنائیں تو بچوں کے دل میں صحابہ کی محبت اور عظمت کے ساتھ دینی امور کی طرف رغبت پیدا ہو۔ میرے لیے اس ارشاد کی تعمیل بہت ہی ضروری تھی کہ احسانات میں ڈوبے ہوئے ہونے کے علاوہ اللہ والوں کی خوشنودی دو جہاں میں فلاح کا سبب ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود اپنی کم مائیگی سے یہ امید نہ ہوئی کہ میں اس خدمت کو کے موافق ادا کر سکتا ہوں۔ اس لیے 4 برس تک بار بار اس ارشاد کو سنتا رہا اور اپنی نااہلیت سے شرمندہ ہوتا رہا کہ سفر 1300 میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا، تو مجھے خیال ہوا کہ ان خالی ایام کو اس بابرکت مشغلہ میں گزار دوں کہ اگر یہ اوراق پسند خاطر نہ ہوئے تب بھی میرے یہ خالی اوقات بہترین اور بابرکت مشغلہ میں گزر ہی جائیں گے۔ یہ حضرت نے اس میں لکھا ہے جو حکایت صحابہ اس کے اندر۔ تو اس اعتراض کو لے کر ارشاد بٹی صاحب نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے سوال کیا تھا۔ مولانا زکریا رحمہ اللہ نے جب یہ کتاب لکھی اس وقت ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی، تو اس حال میں جو کتاب لکھی جائے وہ اس کی کیا حالت ہوگی۔ تو اتنا زیادہ دجل اور فریب اور جھوٹ ہے جس کو خاص طور پر غیر مقلدین نے اچھالا۔ پھر یہ ارشاد بٹی صاحب نے بھی اسی اعتراض کو لے کر مولانا صاحب سے یہ سوالات کیے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ پوری کتاب یہ حضرت نے لکھی جب حضرت کا دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی، حالانکہ اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ کسی مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا۔ تو وہ مرض کیا تھا؟ حضرت نے خود اپنے آپ بیتے میں لکھا ہے کہ نکسیر کا مرض تھا، اس کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ چند روز آپ دماغی کام نہ کریں۔ تو حضرت نے اس وقت یہ حکایت صحابہ لکھی۔ حکایت صحابہ الگ رسالہ ہے، فضائل قرآن الگ رسالہ ہے، فضائل نماز الگ ایک رسالہ ہے، فضائل ذکر الگ ایک رسالہ ہے، فضائل تبلیغ، فضائل رمضان، یہ الگ الگ رسالے، یہ سارے رسالوں کو ملا کر ایک کتاب فضائل اعمال بنا دی۔ تو حکایت صحابہ ہے، یہ حضرت نے لکھی ہے سفر 1357 ہجری میں۔ اس کے متعلق یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ آپ دماغی کام نہ کریں، تو حکایت صحابہ میں اگر کوئی اعتراض والی بات بنتی ہے وہ اعتراض پر کرنا چاہیے، لیکن حکایت صحابہ میں تو کوئی اعتراض والی بات کوئی کرتا ہی نہیں، کسی نے کبھی سوال نہیں کیا، اعتراض کیے نہیں ہے، اعتراض کرنے والے بھی حکایت صحابہ میں اعتراض نہیں کرتے۔ حکایت صحابہ کے بعد فضائل قرآن ہے۔ فضائل قرآن ذی الحجہ 1348 ہجری میں لکھی گئی ہے، یعنی یہ حکایت صحابہ سے 9 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ تو اگر اعتراض حکایت صحابہ پر ہوتا ہے تو اس پر تو اعتراض ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو 9 سال پہلے لکھ دی گئی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد فضائل نماز ہے، محرم 1358 ہجری میں لکھی گئی ہے، صحابہ کے پورے 1 سال کے بعد۔ فضائل ذکر ہے، فضائل ذکر شوال 1358 ہجری میں لکھی گئی ہے، صحابہ کے 1 سال کے بعد۔ فضائل تبلیغ اس کے بعد آتی ہے، وہ سفر 1350 ہجری میں لکھی گئی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد فضائل رمضان ہے، 1349 ہجری میں لکھی گئی ہے۔ تو یہ الگ الگ رسالے ہیں، الگ الگ کتابیں ساری، ان سب کو ملا کر ایک کتاب فضائل اعمال بنا دی۔ لیکن اب اعتراض کرنے والے یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ حضرت نے جب یہ پوری کتاب لکھی ہے اس وقت بھی حضرت کا یہ دماغی حالت خراب تھی، حالانکہ مرض کی وجہ سے دماغی کام سے روک دیا گیا، اس وقت حکایت صحابہ لکھی ہے۔ باقی جو سارے جتنے بھی رسالے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، ان سب کا وقت اور ٹائم الگ الگ ہے، ان پر اعتراض ہوتے نہیں ہیں۔ جہل قسم کے لوگ ہیں جن کو دین دنیا سے کوئی واقفیت ہی نہیں،
وہ اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور